علامہ اقبال نے کہا برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک جگہ پر رکے رہیں، ٹھہرے رہیں، اس زندگی کو بامقصد بنائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو مقصد تخلیق واضح فرمایا ہے اس کا معنی ہے معرفت الہی، یعنی لیعرفون، لیعبدون کا معنی ہے لیعرفون، کہ لوگ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ اس کائنات پر غور و خوض، اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات حادثات سے عبرت پکڑنا، ناکام لوگوں کو دیکھ کر اس ناکامی کے اسباب ڈھونڈ کر اس ناکامی سے بچنے کی کوشش کرنا، اور کامیاب لوگوں کو دیکھ کر اس کامیابی کے اسباب و محرکات پر غور کرنا۔ لیکن کامیابی اور ناکامی کی ہر شخص کے نزدیک اپنی اپنی ایک تعریف ہے۔ کس کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اور وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں اور دوسروں کے لیے اسے نفع بخش بنائیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا کوئی اہداف جو ہیں اس کے وہ متعین کریں کہ ہم نے زندگی کس لیے گزارنی ہے۔ خاص طور پر نوجوان جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز مہنگائی اور اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسباب کو اختیار کیے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ تو فراغت جو ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے اور سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو اپنے آپ کو فراغت سے بچائیں، یعنی فارغ رہنا، کوئی کام نہ کرنا کہ کام میں جی نہیں لگتا، اور محنت سے بھاگنا، جی چرانا، خواہ وہ پڑھائی میں ہو، خواہ وہ کام میں ہو، محنت مزدوری میں ہو، ڈیوٹی میں ہو، کسی بھی چیز میں۔ تو اس جمود ہے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ہر قدم آگے بڑھتے رہیں۔ اگر آپ کسی ایک جگہ پر آپ رک گئے اور آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا عمل، خواہ وہ آپ کا تجارت کا معاملہ ہو، خواہ وہ آپ کی پڑھائی کا ہو، خواہ آپ کی ملازمت ہو، یا کوئی بھی کام ہو، اگر آپ کہیں رک گئے تو اس کا مطلب آپ ناکام ہو رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور ان لوگوں سے بھی دور رہیں جو آپ کو، آپ کی زندگی کو بامقصد بنانے میں رکاوٹ ہیں۔ بسا اوقات ہماری دوستیاں، ہماری مجالست، مصاحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو ہمارے لیے ہمارا وقت ضائع کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ بچ کر رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسی صحبتوں کے سبب نشہ اور اس طرح کی مختلف قباحتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً اپنا کاروبار اور بہت ساری جو صلاحیتیں ہیں، اساسجات ہیں، وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ کوئی شخص جو ہے اس کے دین کا، اس کے اخلاقیات کا، یا اس کے آئی کیو لیول کا اگر اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ تو اس لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، اپنی مصاحبت کے لیے، قریب بیٹھنے کے لیے اچھے لوگوں کا چناؤ کریں۔ ایسے لوگوں کا چناؤ نہ کریں جو آپ کے پیسے لگوائیں، جو آپ کا وقت ضائع کریں، جو آپ کی اخلاقیات کی خرابی کا باعث بنیں۔ اس لیے یہی مناسب ہے کہ ہم سب اپنے گرد و پیش میں ہونے والے واقعات سے تجربہ حاصل کریں، عبرت پکڑیں، اور اپنے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے لوگوں کو، اپنے قریبیوں کو، یا تو ہم اچھے ہیں تو انہیں بھی اپنے جیسا کر لیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک مناسب سا فاصلہ آپ اختیار کر لیں، اور اپنے شب و روز کا خود احتساب کریں، کیونکہ جب تک ہم احتساب نہیں کریں گے، اندازہ نہیں لگائیں گے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، تو اس وقت تک ہم کبھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔